اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وہ بحث چل رہی تھی نماز اور روزے کے سلسلے میں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں نماز اور روزے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمازی کی طرح روزہ بھی ایک اہم عبادت اور بندگی ہے، اور قرآن میں کچھ آیتوں کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ روزے کا ذکر ہوا ہے۔ نماز اور روزے کا تذکرہ ایک ساتھ ہوا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا ہدف کیا ہے؟ آیتیں سنتے رہتے ہیں۔ روزے کا مقصد ہے تقوی اور لعلکم تتقون۔ قرآن مجید میں روزے کا مقصد بیان کرتے وقت کہا گیا ہے کہ اس سے تقوی کی فضیلت روزے دار کے دل میں مستحکم ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نماز اور روزہ کو تمام ادیان الہی میں بہت اہمیت۔ نماز اور روزہ یہ ایسی بندگی اور عبادت ہے کہ جو اسلام سے پہلے دوسرے ادیان آسمانی تھے اس میں بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں۔ البتہ نماز رکھنے کا طریقہ اور روزے کے مسائل اور احکام دوسرے ادیان میں ہو سکتا ہے کہ اسلام کے احکام اور دستورات سے مختلف ہوں، لیکن یہ عبادت اور یہ بندگی جیسے دین اسلام میں ہے اسی طریقے سے دوسرے آسمانی ادیان میں بھی موجود ہے۔ چلیں، اختیاری مشق۔ دیے گئے الفاظ اور معانی سے استفادہ کرتے ہوئے قرآنی عبارات کا ترجمہ کیجیے۔ کچھ آیتیں دی گئی ہیں اور سامنے نئے الفاظ کے معانی بیان کیے گئے ہیں۔ آیتوں کو پڑھیے، پھر الفاظ کے معانی سے آشنائی حاصل کیجیے اور پھر ان کی مدد سے آیت کا ترجمہ کیجیے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی 43 نمبر کی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ارکعوا، تم سب رکوع کرو۔ ٹھیک، ارکعوا مولانا ہاں پہلے امر کا جمع کا صیغہ ہے، تو تم سب رکوع کرو۔ راکعین، رکوع کرنے والے۔ راکع اسم فاعل مفرد ہے، اس کی جمع ہے راکعون اور راکعین۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ترجمہ کریں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ سارے امر ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، اور تم سب نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وارکعوا، اور رکوع کرو۔ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ٹھیک، دوسری آیت۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظو، تم سب پابندی کرو، تم سب حفاظت کرو۔ ٹھیک، وسطی درمیانی، بیچ والا۔ قومو، تم سب کھڑے ہو۔ قانتین، فرما بردار افراد، کرنے والے لوگ، فرما برداری کرنے والے لوگ۔ چلیں کیا ترجمہ ہوگا؟ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اور حفاظت کرو یا پابندی کرو تم سب نمازوں پر اور درمیانی نماز پر۔ پڑھنے کو کی کہو؟ حافظوا علی الصلوات، تم سب پابندی کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی۔ وقوموا، اور تم سب کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، اٹھ جاؤ۔ للہ، اللہ کے لیے۔ قانتین، فرما برداری کرتے ہوئے۔ وقوموا للہ قانتین،
اور یا ایسے کہہ سکتے ہیں فرما برداری کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک مولانا؟ حافظو پابندی کرو تم سب علی الصلاۃ نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور بیچ والی نماز کی، درمیانی نماز کی. وقومو اور تم سب کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے قانتین فرما برداری کے ساتھ. ٹھیک. چلیں تیسری آیت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتاب یعنی واجب لکھی ہوئی، کتاب یعنی واجب لکھی ہوئی، موقوت معین وقت. ٹھیک ہے. ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت علی المؤمنین مومنین کے اوپر ہے، کتاب موقوتا معین وقت میں واجب، واجب معین وقت میں. بے شک نماز ایمان والوں پر معین وقت میں واجب ہے. ٹھیک مولانا؟ ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت ہے علی المؤمنین ایمان والوں پر، کتاباً واجب، موقوتاً معین وقت میں. ٹھیک ہے نا؟ چوتھی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. تم سب کھڑے ہوئے، تم سب کھڑے ہوئے، اغسلوا تم سب دھوؤ. ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں، اذا قمتم جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، الی الصلاۃ یعنی للصلاۃ مولانا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا پس دھوؤ، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو. ایمان والوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھو. ٹھیک ہے. مائدہ آیت نمبر 6. مائدہ عنکبوت دیا، ادھر مائدہ دیا ہے، کنفرم کرنا پڑے گا. تو پانچویں آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اتلو تم تلاوت کرو، اتلو تم تلاوت کرو، ما اس چیز کی، اوحی الیک جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، من الکتاب کتاب میں سے، واقم الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو. تم تلاوت کرو کتاب میں سے جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز روکتی ہے ظاہری اور باطنی برائیوں سے، فحشاء اور منکر سے یعنی ظاہری اور باطنی، اس کے الگ الگ تفسیریں ہیں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اور یقیناً اللہ کی یاد بڑی ہے، اللہ کا ذکر بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تصنعون بناتے ہو، لیکن یہاں کیا رہے گا مولانا؟ تفعلون. تصنعون بے معنی ہے تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو. آیت نمبر 6، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. آیت نمبر 17، وانہ
مولانا اور تم روکو، ونہا، ہاں اور تم روکو، ہاں انہا اگر کہیں گے تم روکو، واو کے ساتھ ہے ونہا، اور تم روکو، ٹھیک ہے۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور حکم دو نیکیوں کا، ونہ عن المنکر، اور روکو برائیوں سے، برائی سے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرو اس چیز پر جو تم پر پہنچتی ہے، جو تم سے ٹکراتی ہے۔ اصابہ یصیبو، پہنچنا، ٹکرانا، یعنی جو مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے اس پر صبر، ٹھیک، صبر کرو اس پر جو تم پر لاحق ہوتی ہے مولانا، ٹھیک۔ چلیے آیت نمبر 7، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ مصلین، مصلی کی جمع ہے نماز پڑھنے والے، دائمون ہمیشہ رہنے والے، مداومت کرنے والے، تسلسل کے ساتھ بغیر کسی انقطاع کے مسلسل عمل انجام دینے والے، دائمون، ہاں یعنی مسلسل، سمجھ رہے ہیں۔ الا المصلین، سوائے نماز پڑھنے والوں کے، کون نماز پڑھنے والے؟ الذین، جو، ہم علی صلاتہم دائمون، جو دائماً نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پر مداومت کرتے ہیں، مولانا سوائے ان نمازیوں کے کہ جو دائماً نماز میں رہتے ہیں یا جو نماز پر مداومت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے ان نمازیوں کے کہ جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، والذین فی اموالہم، اور وہ کہ جو اپنے اموال میں حق معلوم، معلوم اور معین حق رکھتے ہیں، للسائل، سوال کرنے والوں کے لیے، والمحروم، اور محتاج اور ضرورت مند لوگوں کے لیے۔ سوائے ان نماز پڑھنے والوں کے کہ جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کے لیے معین حق رکھتے ہیں، ٹھیک مولانا۔ نمبر 8، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اقرضوا، تم سب قرض دو، حسناً، اچھا، نیک، اقیموا الصلاۃ، اور تم سب نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، اور تم سب قرض دو اللہ کو، قرضاً حسنا، نیک قرض۔ نیک قرض کیا ہے مولانا؟ قرض تو خود نیک ہوتا ہے، صدقہ، ہاں، یعنی جو انفاق ہے خدا کی راہ میں خرچ ہے، یا یہی قرض کسی محتاج، کسی ضرورت مند کو، کسی قرض مانگنے والے کو قرض دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ کو قرض دینا ہے، اس کا ضامن اللہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو یہ قرض حقیقت میں اللہ کو دیا ہے۔ اگر قرض دینے والا آپ کو قرض واپس کر دیتا ہے تو آپ کی رقم بھی مل جائے گی اور اس کا اجر بھی ملے گا، اور اگر مولانا نہیں دیا اور آپ نے اس پر صبر کر لیا تو اللہ ڈبل اجر دے گا،
ایک تو اس نیکی کا جو آپ نے کیا ہے، دوسرے اس مال کا جو آپ کا ضائع ہوا ہے۔ البتہ قرض الحسنہ سے مراد یہاں پر ایسا قرض کہ جس میں سود نہ ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ ہاں، مفعول دوم میں اقرضو ہے، اور تم سب قرض دو اللہ کو، کیا ہے؟ نیک قرض، اچھا قرض، قرض مال حلال سے ہو، قرض دینے کے بعد کسی طریقے کی منت سماجت نہ ہو، جس کو قرض دیا ہے اس کو تنگی میں نہ ڈالو، اس کو پریشان نہ کرو، اسے کسی طریقے کا سود نہ لو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ تفسیر میں جائیں گے تو تفسیر میں اس کی وضاحت ملے گی۔ یہ بحث ختم کرا۔ نمبر 9، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تزکا وہ پاکیزہ ہوا، وہ طاہر ہوا، صلی اس نے نماز پڑھی۔ قد افلح بالتحقیق فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، من وہ شخص تزکا جس نے خود کو پاکیزہ بنایا، جو پاکیزہ ہوا۔ بالتحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے خود کو پاک کیا۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، فصلی بس نماز پڑھی، وذکر اور یاد کیا، اسم نام کو، رب ہی اپنے رب کے، اور اپنے رب کے نام کو یاد کر کے فصلی نماز پڑھی، نماز ادا کی۔ چلیں یہ آیتیں تھی نماز کے سلسلے میں۔ اب روزے والی تو تھی نہیں آیتیں، اب زکوٰۃ اور خمس کی بحث آئے گی، تو انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔